میں نے 3000 پریمیم کی ایک پالیسی بنائی تھی اور الحمدللہ میری سب سے بڑی پالیسی 17 لاکھ روپے کی ہے۔ میرا ایک معزز کلائنٹ ہے جو سالانہ 17 لاکھ روپے کی بچت کر رہا ہے، اس نے اپنے نام پہ پالیسی لی ہے۔ ادارہ وفا کا محکمہ ہے اور یہ کوئی کمپنی، کوئی لمیٹڈ ایجنسی آفس نہیں ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ مجھے اپنے کلائنٹس پہ فخر ہے جن لوگوں نے اپنی لائف پہ انشورنس کرائی ہوئی تھی مشکل ٹائم میں، جہاں پہ گورنمنٹ کی ٹیمیں وہاں پہ نہیں پہنچ سکیں، این جی او سیکٹر کی ٹیمیں نہیں پہنچ سکیں، اسٹیٹ لائف انشورنس نے ان کو گھر بیٹھے لاکھوں روپے کی ادائیگی کی۔ اور مجھے اپنے محلے والوں پہ، مجھے اپنی برادری پہ اور مجھے اپنے محسنوں پہ فخر ہے۔ میں آج بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جنہوں نے 5 سال کے ٹائم میں ان کے ساتھ گزارا، جو بھی میرے اختیارات میں تھا، جو بھی میرے فرائض میں تھا، میں نے ان کی خدمت کی، الحمدللہ مجھے فخر ہے۔ باقی رہی بات کہ اس الیکشن میں نے حصہ کیوں نہیں لیا، وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والے بھی اس کے اپنے ہی تھے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف ڈی ایم کے ساتھ دل مراد عمرانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت موجود ہوں جناح روڈ الحبیب بینک لمیٹڈ استامود برانچ کے بالائی منزل اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان استامود برانچ کے آفس میں ہوں۔ جو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیلز منیجر جناب راشد علی میکن صاحب، جن سے آج ایک اہم نشست کریں گے۔ بتانا چاہوں گا کہ راشد علی میکن صاحب کی محنت کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں ایک سیلز مین سے کیریئر سے شروع کیا تھا، جو الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد ایک اپنا جو 18 گریڈ کا یعنی کہ ایریا منیجر بننے جا رہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے، راشد صاحب سے بات چیت کرتے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان سے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ اسٹیٹ لائف کے حوالے سے مہربانی کریں بتائیں۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان 1972 میں نیشنلائز ہوا تھا اور میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جولائی 2004 میں کیا تھا۔ جولائی 2004 میں نے ایز اے سیلز ریپریزنٹیٹیو جوائن کیا تھا اور 2006 میں سیلز آفیسر پروموٹ ہوا تھا۔ 2009 میں میری پروموشن ہوئی تھی ایز اے سیلز مینیجر کی۔ سر پاکستان میں تو لائف انشورنس بہت تھے، لیکن آپ اسٹیٹ لائف میں کیسے آئے، کیسے آپ نے جوائن کی ہے، اس کے حوالے سے مہربانی کریں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں ہماری ایج ایسی ہے کہ ہر بندہ یہی سوچ رکھتا ہے کہ مجھے آزادی ہو، فائنینشیل لحاظ سے مجھے سپورٹ ہو، میری جیب میں پیسے بھی ہوں، لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا محکمہ، کوئی بھی ایسا کاروبار، کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جس میں آپ کو مکمل آزادی بھی حاصل ہو، نان ڈیوٹی بھی ہو اور اس کے علاوہ آپ کی جیب میں پیسے بھی ہوں۔ لیکن الحمدللہ اسٹیٹ لائف انشورنس کو جب میں نے دیکھا تو اس میں سب کچھ تھی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر کوئی ڈیوٹی کا پابند نہیں ہے۔ ہمارا کام مارکیٹنگ کا کام ہے۔ آپ پاکستان کے کسی کونے میں بھی جائیں، وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور یہاں پر اسٹیٹ لائف انشورنس میں فیوچر ہے، یہاں پر آپ کا کیریئر ہے، یہاں پر آزادی ہے۔ سر جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ایک سیلز مین تھے، پھر اس کے بعد آپ ایک ابھی سینئر سیلز مین ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ انشاءاللہ اپنا 18 گریڈ کے آپ ایریا منیجر بننے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا محنت کی ہے آپ بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح محنت کریں۔ جی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو میری والدین کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو میری ٹیم ہے، میرے ساتھ ایک مضبوط ٹیم کام کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2009 میں ایز اے سیلز مینیجر پروموٹ ہوا تھا اور اپنے ٹیم کے بلبوتے ان کی محنت سپٹمبر 2022 میں میری ایز اے سینئر سیلز مینیجر پروموشن ہوئی تھی، اور انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ایز اے ایریا مینیجر پروموٹ ہو رہا ہوں۔ اور اب اس وقت آپ کے ساتھ کتنی ٹیم ہے، کتنے دوست آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ اس وقت الحمدللہ میرے انڈر 12 سیلز مینیجر کام کر رہے ہیں اور تقریباً کوئی 70 کے لگ بھگ فیلڈ فورس کام کر رہی ہے۔ سر آپ نے اپنی کیریئر میں سب سے بڑی پالیسی کتنے کی آپ نے بنائی تھی؟ جی جب میں نے اسٹیٹ لائف انشورنس میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا تو اس وقت میں نے 3000 پریمیم کی ایک پالیسی بنائی تھی اور الحمدللہ میری سب سے بڑی پالیسی 17 لاکھ روپے کی ہے۔ میرا ایک معزز کلائنٹ ہے جو سالانہ 17 لاکھ روپے کی بچت کر رہا ہے، اس نے اپنے نام پہ پالیسی لی ہے۔ شکریہ سر، یہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ لائف سود ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا سوال کیا آپ نے دل مراد بھائی، یہ اکثر ہم سے ہمارے کلائنٹ بھی سوالات کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، سود کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ فکسیشن۔
اسٹیٹ لائف انشورنس میں سب سے پہلے تو کوئی فکس نہیں ہوتا ہے. جب ہم کسی کلائنٹ کی پالیسی بناتے ہیں تو اس کی ایج پہ ہم اس کی قسط بناتے ہیں. اگر ہم کسی پالیسی ہولڈر کو کسی کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ 10,000 کی پالیسی لو, آپ کو ہم اتنا دیں گے, تو 10,000 اس کی فکس پریمیم نہیں بنتی ہے. ایج کے حساب سے قسط بنتی ہے 10,200 سم تھنگ. اور جو میچورٹی بنتی ہے, میچورٹی بھی ہم اس کو فکس میں نہیں دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس میں فکسیشن نہیں ہے. فکسیشن مینز کہ ابھی دیکھیں, کوئی بھی بندہ اگر مارکیٹ سے پیسے لیتا ہے مجبوری کے تحت, یا موٹر سائیکل لیتا ہے, یا آپ دوسری کسی چیز کو لے لیں, شالی ہے, گندم ہے, اجناس ہے, یا کھاد وغیرہ ہے, تو وہاں پہ ریٹ مقرر ہوتا ہے کہ بھئی میں 50,000 کی چیز آپ سے لے رہا ہوں, 6 ماہ کے بعد 20,000 یا 30,000 آپ کو پرافٹ دوں گا. ٹھیک, خدا نخواستہ وہ بندہ اگر اس سے موٹر سائیکل لیتا ہے, کھاد لیتا ہے, بیج لیتا ہے, یا مختلف کچھ چیزیں لیتا ہے, وہ اگلے 3, 5, 8 دنوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پرچیسنگ والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے فیملی کے ساتھ ملتا ہے, کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کہ ابھی تو وہ بندہ فوت ہو گیا, اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے, میں مارک اپ نہیں لے رہا, لیکن کم از کم میرا بیسک اماؤنٹ تو دے دیں. لیکن آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا کہ وہ اپنا مارک اپ چھوڑتے ہیں, پورا اماؤنٹ لے لیتے ہیں. لیکن اسٹیٹ لائف انشورنس پتہ ہے آپ کو کیا کرتا ہے؟ خدا نہ خواستہ ہمارا کلائنٹ ایک پریمیم پیڈ کرتا ہے. اگر 50,000 کی اس کی پالیسی ہے ہمارے پاس, آج اگر اس نے ہمارے پروپوزل ہمارے پاس فل کروائے ہیں, 1 ہفتہ 10 دن کے بعد اس کے پالیسی ڈاکومنٹس ایشو ہو جاتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس میں اگر ایکسیڈنٹ کا معاہدہ شامل ہے, تو اسٹیٹ لائف انشورنس کم از کم اسے 21 لاکھ روپے تک دینے کا پابند ہے. اور اگر اس کے ساتھ پینشن کا معاہدہ بھی شامل ہے, تو 19 سال تک اسٹیٹ لائف انشورنس اس کی فیملی کو پینشن دیتا ہے گا. اور پینشن کم از کم ایسا سمجھیں کہ 1 لاکھ روپیہ سالانہ پینشن ہر سال گروتھنگ میں جاتی ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے کو لے لیں, پہلے سال اس نے 21 لاکھ روپے کا کلیم لے لیا, باقی بچ گئے اس کے 19 سال پالیسی کے, کیونکہ ہم پالیسی 20 سال کے لیے بناتے ہیں. 19 سال تک اسٹیٹ لائف انشورنس 1 لاکھ روپے اس کی فیملی کو پینشن دیتا ہے گا. ابھی آپ کے سود کا سوال اور اس کو دیکھیں. جو بندہ موٹر سائیکل پرچیز کر رہا ہے, 70,000 کا موٹر سائیکل ہے, 1 لاکھ کا موٹر سائیکل ہے, 1 لاکھ روپیہ بھی اس کی فیملی سے لے گا, پلس اس کا مارکا بھی لے گا. لیکن اسٹیٹ لائف انشورنس والے کیا کرتے ہیں, پالیسی ہولڈر کے لواحقین, پالیسی ہولڈر کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پیسے لینے نہیں, ہم پیسے دینے آئے ہیں. آپ کے فیملی ممبر نے, آپ کے بھائی نے, آپ کے بیٹے نے, آپ کے والد صاحب نے ہم سے ایک پالیسی لی تھی جو آپ لوگوں کے مستقبل کے لیے تھی. آپ ہمیں پالیسی ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں, فارملٹیز ہم پوری کرتے ہیں, اور ہم ان کی فیملی کو لاکھوں روپے کی ادائیگی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, آپ جا رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ گناہ بخشوانے جا رہے ہیں. ٹھیک, سب سے پہلے آپ کی وہاں پہ انشورنس ہوگی. جب آپ ٹکٹ کنفرم کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی انشورنس لازمی ہوگی. کچھ مہینہ پہلے آپ کے ایک اسٹیٹس چلا تھا آپ کے فیس بک میں کہ پاکستان کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے یعنی کہ اسٹیٹ لائف میں بھرتی ہیں جاری. اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں, جو ہمارے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں؟ جی دل مراد بھائی, بالکل میں خود بھی اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ ہمارا ادارہ وفا کا محکمہ ہے, اور یہ کوئی کمپنی, کوئی لمیٹڈ ایجنسی آفس نہیں ہے, یہ بہت بڑا ادارہ ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انٹرویوز ہوتے ہیں, مختلف کلاس 4 کی پوسٹیں آتی ہیں, تو اگر وہاں پہ 20 پوسٹیں ہیں, 2,000 ہمارے بے روزگار دوست وہاں پر اپلائی کرتے ہیں. اور موجودہ نظام میں ابھی تو پلیٹ فارم سے میں ہٹنا بھی نہیں چاہتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوکری ان کو ملتی ہے, زیادہ آپ سمجھدار ہیں, میرٹ کا قتل ہو رہا ہے. لیکن اسٹیٹ لائف انشورنس میں یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی دوست, ہماری بہن یا پارٹ ٹائم کام کرنے والا, مارننگ ٹائم اگر اس کی جاب ہے, یا این جی اوز میں ہے, بینک میں ہے, مختلف سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, اسٹیٹ لائف انشورنس کو اگر وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نہ ہم اس سے کچھ پیسے لیں گے, نہ ہی کسی کی سفارش لیں گے, نہ ہی ہم ان سے کوئی ایسی ایگریمنٹ کریں گے کہ وہ بندہ انٹرویو سے پہلے ہی بھاگ جائے. اسٹیٹ لائف انشورنس فیلڈ فورس کی بھرتیاں الحمدللہ ابھی بھی جاری ہیں, کیونکہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز میں نے خود ایز اے سیلز ریپریزنٹیٹیو یعنی ایز اے بطور نمائندہ کیا تھا.
शुक्रिया सर। सर आप एक सेल्स नुमाइंदे से आपने काम शुरू किया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप एक एरिया मैनेजर मना हो रहे हैं। हमारी दुआएं नेक तमन्नाओं के साथ आपके साथ है। तो क्या कहना चाहेंगे आपके क्लाइंट्स हैं व दीगर जो इस वक्त आपको देख रहे हैं नाज़रीन? सबसे पहले तो वो जो पहला आपने सवाल किया था कि भर्ती होने वालों के लिए फ़वाइद क्या हैं, उनके लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रुप इंश्योरेंस फ्री हो जाता है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसकी ग्रुप इंश्योरेंस फ्री हो जाती है। अगर वो बंदा प्रमोशन ले लेता है, प्रमोट हो जाता है 2-3-4 साल के बाद, तो उसका मेडिकल भी फ्री हो जाता है। यहाँ पर देखें कि बंदा एक टाइम का अगर खाना नहीं खाए तो वक्त गुजर जाता है, लेकिन अगर घर में कोई बंदा पेशेंट हो या उसकी ट्रीटमेंट चल रही हो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में ज्वाइन करने के बाद उसका मेडिकल फ्री हो जाता है। दूसरे नंबर पे बचत के लिहाज से जो आपने कहा कि अपने क्लाइंट्स या देखने और सुनने वालों के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अगर कमेटी रखते हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं, अदर आपका बिज़नेस है, लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए आपके ऐसे ज़ाया हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। अभी 2010 के फ्लड को ले लें, 2012 के फ्लड को ले लें, अभी जो 2022 का, ऐसा समझें कि हमारे हिसाब से तो ये सुनामी से कम नहीं था। ठीक, कितना लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, लोगों के जो अजनास, जो उनकी गंदम जमा थी, जो उनका सामान था, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। वहाँ पर मुझे अपने क्लाइंट्स पे फ़ख्र है जिन लोगों ने अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस कराई हुई थी मुश्किल टाइम में, जहाँ पे गवर्नमेंट की टीमें वहाँ पे नहीं पहुँच सकीं, NGO सेक्टर की टीमें नहीं पहुँच सकीं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने उनको घर बैठे लाखों रुपए की अदायगी की। क्योंकि जब कोई मोजेस क्लाइंट हमसे पॉलिसी अपनी लाइफ पे लेता है तो ज़रूरी नहीं कि मरने के बाद हम उसको पेमेंट दें, मुश्किल टाइम में भी वो हमसे ले सकता है। और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जब पॉलिसी होल्डर को लोन देता है तो उससे कोई गारंटी नहीं लेता, उसकी कुछ चीज़ गिरवी नहीं ली जाती है, उसके अपने पैसे हैं, उसकी पॉलिसी चल रही है, कम से कम 3-4 साल उसकी पॉलिसी इन्फोर्स है, उसके बाद वो जब चाहे हमारे इदारे से लोन ले सकता है। और वो मेरे दोस्त, वो कारोबारी हजरात, ज़मींदार हजरात या काश्तकार, मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा कि आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, जब बाद में देखते हैं बचत के खाने में तो बचत आपके पास कुछ भी नहीं है, अपनी लाइफ पे पॉलिसी ले लें। इसलिए नहीं कि आप जल्द अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए कि आपकी फैमिली खुदा न ख्वास्ता अगर किसी मुश्किल वक्त में आ जाए तो आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी वक्त पे सपोर्ट करेगी। और सालाना किस्त भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी इनकम ऐसा समझें कि महीने की 20,000 है, 20,000 में से अगर आपने 1,000 रुपया भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की मद में मंथली बचत की तो आपके बच्चे जब जवान होंगे, आप पे बुढ़ापे का स्टेज आएगा तो 7 से 8 लाख रुपए आपकी सेविंग होगी, डेथ रिस्क कवरेज अलग से होगा। सर बहुत शुक्रिया, एक बेहतरीन निश्चित हुआ। आखिरी आपसे सवाल है कि आपने सियासत में भी हिस्सा लिया था, आप एक जनरल काउंसलर भी रहे थे, इस बल्दियाती इलेक्शन में आपने क्यों हिस्सा नहीं लिया है, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो ये क्या वजह था सर? जी, ये तो वो बात हो गई ना जो अताउल्लाह खान नियाज़ी कहते हैं कि वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2013 में सियासत में भी हिस्सा लिया था, एज़ ए जनरल काउंसलर में मुंतखब हुआ था। और मुझे अपने महल्ले वालों पे, मुझे अपनी बिरादरी पे और मुझे अपने मौसनों पे फ़ख्र है। मैं आज भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ जिन्होंने 5 साल के टाइम मैं उनके साथ गुजारा, जो भी मेरे अख्तियारात में था, जो भी मेरे फ़राइज़ में था, मैंने उनकी खिदमत की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है। बाकी रही बात कि इस इलेक्शन में मैंने हिस्सा क्यों नहीं लिया, वो तो आपने सुना होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने वाले भी उसके अपने ही थे। वो कहते हैं ना कि अगर होती रिश्तों में वफ़ा तो यूसुफ़ न बिकता बाज़ारों में। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था राशिद अली मेकन साहब जो जिससे हमने एक बेहतरीन निशस्त की है, जो सेल्समैन था, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद एरिया मैनेजर होगा, 18 ग्रेड का होगा, तो इनसे हमने एक निशस्त की है और सियासत के हवाले से भी बात की है। माशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो बस यही गुजारिश करूंगा, आप ज़रूर स्टेट लाइफ का चक्कर लगाएं। स्टेट लाइफ का मैं आपको एड्रेस भी बताना, जो अल हबीब बैंक लिमिटेड, जना रोड, उस्ताद मोहम्मद के बिल्कुल बालाई मंजर पर राशिद अली मेकन साहब का ऑफिस है। आप बिल्कुल आ जाएँ, अपनी तहफ़्फ़ुज़ बनाएँ, अपना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस करवाएँ। तो बस आपसे इजाज़त लूँगा, तो अपना मेज़बान दिलमुराद उमरानी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।